تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جن ریاستوں نے طاقت کی بنیاد پر کامیابیاں سمیٹی وہ جز وقتی تھیں۔ اس کے برعکس جن قوموں نے علم و ہنر کی بنیاد پر ترقیاں کی انہوں نے ایک طویل عرصے دنیا میں حکمرانی کی۔ یورپ میں نشاط الثانیہ کی تحریک چلنے کے بعد جو علمی کامیابیاں یورپ نے سمیٹی اس کی مثال ہم سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں نے اپنے دور میں جو کامیابیاں سمیٹی وہ بھی ایک مثال تھیں۔ اس علم اور ترقی کا سرچشمہ قرآن و احادیث مبارکہ تھی۔ اسی بنا پر یورپ اور ایشیا میں مسلمانوں کا غلبہ 1000 سال تک رہا، لیکن جب اس میں قرآنی تعلیمات کے مطابق ڈسپلن قائم کرنے کی صلاحیتوں میں کمی اور غفلت پیدا ہوئی تو اللہ نے انہیں سزا دینے کے لیے یورپین بھیڑیوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ مسلمانوں نے جب قرآن حکیم کی تعلیمات کو پس پش ڈالا تو اللہ نے مسلمانوں کو بھی سزا دی کہ براعظم پاک و ہند 200-300 سال تک غلام رہا۔ نہ صرف یہ خطہ بلکہ مسلمان خطے کی اقوام ہر جگہ پر ذلیل و رسوا ہوئیں اور ان قوموں کے تابع ہو گئیں جن کا ظلم و ستم پچھلے کئی سو سال میں پوری انسانیت کے سامنے واضح اور دو ٹوک طور پر سامنے آ چکا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کا قتل عام دیکھ لیجئے، افریقہ میں تباہی و بربادی، عرب ملکوں کے اندر خون کی ہولیاں کھیلی گئیں، فلسطین اجڑ رہا ہے، مسلمانوں کے لیے ہر جگہ غلط سسٹم بنائے گئے، غلامی کی اساس پر ان کی ذلیل و رسوا کرنے کی عدالت اور مقتدرہ ظلم کا نشانہ بنانے والی پولیس، کرپٹ اور حاکمانہ سیاسی اور عدالتی نظام ان پر مسلط کیا، جو آج بھی اپنا تسلط برقرار رکھے ہوئے ہے اور یہ کسی سے ڈھکا چھپا بھی نہیں۔ آج لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ نظام ننگا ہو گیا، جبکہ اہل دانش کے سامنے تو یہ پہلے سے ہی ننگا تھا۔ لیکن ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ کھلواڑ بھی کیا جائے تو وہ تماش بین کی طرح اسے صرف انجوائے کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر یہ سب کچھ ظلم و ستم ہے تو دانش اور اجتماعی طور پر مل بیٹھ کر دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خرابی ہے۔ اپنی اصل یعنی دین حق کے نظام کو اپنانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیوں غلامی کے سسٹم کو قبول کر رکھا ہے؟ مسلمانوں کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشکل ترین جدوجہد کے ذریعے ایک خونخوار تاریخ رکھنے والی عرب قوم کو ایک لڑی میں پرو کر ان میں حکمرانی کی صلاحیت پیدا کر دی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا 1000 سال تک عدل و انصاف پر مبنی سسٹم قائم رہا۔ آج مسلمانوں کی اجتماعی حالت زار دیکھ کر ضرورت اس امر کی ہے کہ امت کو اس رسوائی کی دلدل سے نکالنے کا کوئی طریقہ نکالا جائے۔ علماء و مفکرین مل بیٹھ کر اور عربوں کے 500 سالہ دور حکومت اور 500 سالہ عرب اقوام کے دین حق کے نظام کی بنیاد پر قائم کی جانے والی حکومت کو سامنے رکھ کر ایسا سسٹم تشکیل دیا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا، ادارے بنائے، سسٹم بنائے، طریقہ کار بنائے اور دنیا پر حکمرانی کی۔ آج ہر فرد حکومت میں ہے یا حکومت سے باہر، کسی پارٹی کا رہنما ہے یا کسی شعبے کا ماہر ہے، جو جہاں بیٹھا ہے اسے چاہیے کہ قرآن حکیم کی اساس پر نظام کے تقاضوں کو سمجھے، پھر ہی تبدیلی کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔